اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء سیریز کرتے ہوئے ہم آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور ایسے تو کسی بھی نبی کا نام تعارف کا محتاج نہیں، لیکن جتنا زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے قرآن میں، اتنی بار تذکرہ کسی اور نبی کا نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تقریباً 100 مرتبہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 100 مرتبہ سے بھی زیادہ قرآن میں آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ لیکن اگر آپ سب کو یاد ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یاد ہوگا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بیچے گئے، اس طریقے سے بنی اسرائیل نے مصر میں انٹری کی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ لیکن ان کے اندر انبیاء آتے رہے ایک دوسرے شاخ کی طرف سے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک اور جو بھائی تھے، ان کی اولادوں میں جو بچے ہو رہے تھے، ان میں اللہ نے نبی مبعوث فرمایا۔ بہت دنوں تک یعقوب علیہ السلام کے اولادوں میں نبی نہیں ہوئے ہیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ نے جن کو نبی بنایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے معیت میں، یا یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ مصر میں سکونت اختیار کی، یعنی کہ وہاں وہ رہنے بسنے لگے، اور وہاں پر اس لیے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہوئے، کیونکہ یہ 12 بھائی تھے، اور اس وجہ سے وہاں 12 قبیلے بنی اسرائیل کے آباد ہوئے۔ بہت دنوں تک جو نظامت تھی اس کی سیاست کی، وہ بنی اسرائیل کے پاس رہی، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا امیر مان لیا تھا، اور بہت دنوں تک انہوں نے وہاں پر حکومت کی۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ہر قوم میں، اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بگاڑ بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، اور وہ دھیرے دھیرے بگڑتی چلی گئی۔ وہ قوم اب اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی، بلکہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگی، اور ان کے اندر یہ خرابیاں، پھر جو وہاں کے قبطی تھے ان کے صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ ان کے زیر اثر آنے لگے، اور انہوں نے تبلیغ کا وہ ویسا کام بھی انجام نہیں دیا جس کے ذریعے پورا کا پورا مصر مسلمان ہو جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت 2 طرح کے لوگ مصر میں آباد تھے جو مصری تھے۔ ایک قبطی کہلاتے تھے، یہ کافی شرپسند لوگ تھے، اور ان کے اندر یہ ایگریسو تھے، معاملے کو بہت زیادہ نرمی کے ساتھ ہینڈل کرنے والے نہیں تھے، اور انہی کے درمیان سے جو بادشاہ ہوتے تھے، انہی کو فرعون یعنی کہ فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی کے پیرلر میں ایک اور قبیلہ تھا جو کہ 1-2 بار اس کے اندر سے بھی بادشاہ بنے۔ جب ان کی طاقت زیادہ بڑھ گئی تو ان کو بنایا گیا، جس میں سے وہ، اور یہ چرواہوں کا ایک گروپ تھا، جو چرواہے تھے ان کا وہ قبیلہ تھا، اور ان کی بھی تعداد ان سے جو پھر قبطی تھے ان سے کچھ کم تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بادشاہ نہیں بن پاتے تھے۔ پر یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں انٹری کی تھی، تو اس وقت جو یہ تھا ملک تھا مصر کا، وہ ایک نرم دل بادشاہ تھا، اور وہ انہی چرواہوں میں سے چنا ہوا بادشاہ تھا۔ یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، حتمی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کی رائے ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اصل میں کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمیں نا بہت اٹکتی ہیں، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت سارہ کو جو اٹھا کر لے گیا تھا مصر کا بادشاہ، اسے بھی فرعون ہی لکھا گیا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ ہے، وہ بھی فرعون ہے۔
لیکن جب اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کا ذکر کیا تو اسے فرعون نہیں کہا، ہے نا، اسے کیا کہا؟ ملک کہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں قبائل الگ الگ تھے اور الگ الگ جگہ سے یہ بادشاہ چنے گئے تھے، تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ بہرحال جب بہت سالوں تک، اب بنی اسرائیل کے بارے میں چند باتیں یہ ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ اخلاقی خرابیاں آ گئی، وہ جھوٹ بولنے لگے، دھوکہ دینے لگے، اور یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان قوم اخلاقی طور پر تباہ ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نظامت چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے سرداری چھین لیتے ہیں، لیڈرشپ چھین لیتے ہیں۔ اوور آل چھوٹے چھوٹے ایریوں میں، چھوٹے چھوٹے گروپس میں وہ لیڈر بنے، کام کریں گے تو ہوگا، لیکن اوور آل ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کے اندر سے وہ لیڈرشپ کوالٹی ختم ہوتی چلی گئی اور وہ نہایت ڈرپوک، بزدل قوم کی صورت اختیار کرنے لگے، جس کے اندر بہت سارے وہم تھے، رزق کو لے کر کے ان کو بہت زیادہ ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ ہم برباد ہو جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، اور وہ دھیرے دھیرے، اور ایسے قوم کبھی بھی کسی پر حکومت نہیں کر سکتی، دھیرے دھیرے وہ قبطیوں کے حکومت میں آنے لگے، ان کے پریشر میں آنے لگے، اور ان کی طاقت سے متاثر ہوتے ہوتے اتنے ہو گئے کہ وہ ان کے غلام ہو گئے، اور انہوں نے ان کو باضابطہ غلام بنا لیا۔ وہ ان سے کام لیا کرتے تھے، اپنے محلات تعمیر کراتے، بہت بڑے بڑے جو ہم دیکھتے ہیں پرزن، وہ بنوایا کرتے تھے ان سے، ان کی کھیتیاں، ان کے تمام کام بنی اسرائیل کرتے، اور وہ انہیں بالکل جانوروں سے بھی بدتر کنڈیشن میں رکھتے۔ ان کو اتنا ہی کھانا دیا جاتا جتنے میں وہ سروائیو کر سکے، اتنا کھانا انہیں نہیں دیا جاتا جس سے ان کے اندر زیادہ طاقت پیدا ہو جائے اور وہ ان کے خلاف کوئی سازش یا کوئی معرکہ آرائی یا کوئی اور فوج اپنی کھڑی کر لے۔ ان کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کر کے، اتنا زیادہ ان کو پریشر میں رکھ کر انہوں نے غلام بنایا۔ پھر کیا ہوا کہ ظاہر ہے اتنی زیادہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اسے ہمیشہ اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ان میں کا کوئی کھڑا نہ ہو جائے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل فرعون کے لوگوں کا، یا فرعون جو بادشاہ تھا، وہ اپنے یہاں محفلیں جمواتا تھا اور اس میں طرح طرح کی باتیں، آنے والی زندگی کے بارے میں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں، اور اس میں وہ بہت انجوائے بھی کرتے تھے اور بہت اہم مسئلوں پر بھی بات کیا کرتے تھے۔ یہ ایسی ہی ایک محفل تھی جس میں کسی پجاری، کسی جوتشی، کسی بھی علم غیب نجومی جو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں سے کسی نے اسے کہا کہ تمہاری یہ سلطنت کسی بنی اسرائیلی بچے کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے وہ اس کو ہلکے میں نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ظلم کرتا ہے اور ظالم کا ہاتھ کبھی نہ کبھی تو پکڑا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس بات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے درباری بلائے اور کہا کہ ہمیں اس کے لیے کیا حل کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ بچے پیدا ہی نہ ہونے دو، نہ مرد پیدا ہوں گے اور نہ وہ تمہیں ختم کریں گے۔ اس کو یہ آئیڈیا اچھا لگا اور اس نے بنی اسرائیل کے علاقے میں یہ منادی کروا دی گئی کہ اب اگر کوئی بھی لڑکا پیدا ہوگا تو بادشاہ کی طرف سے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مفسرین یا قصص الانبیاء میں لوگوں نے لکھا ہے کہ باضابطے اس کے بارے میں رجسٹریشن ہوتا کہ کس کے گھر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ سرکاری ریکارڈ میں ہوتا۔ جب اس کی 9 مہینے کی مدت پوری ہوتی تو درباری اس کے لوگ آتے، فوجی کارندے آتے اور اس بچے کو قتل کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو چھوڑ دیا جاتا، لیکن اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا تھا کہ اور یاد کرو کہ جب تمہیں فرعون نے ایک عذاب کو مبتلا کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب سے تشبیہ دیا۔ ظاہر ہے کسی کے اپنے بیٹے، اپنے بچے، اپنی اولاد آنکھوں کے سامنے قتل ہو جا رہی تھی، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کو بچانا تھا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، محفوظ رکھا۔ اب کیا ہوا کہ جب لگاتار اس طرح بچے شہید کر دیے جانے لگے تو وہاں پر افراد کی کمی ہونے لگی،
ان لوگوں سے تو غلامی کرانی تھی، اپنے کام وہ خود نہیں کرتے تھے، انہی سے کرواتے تھے۔ پھر یہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے کہ یہاں تو تعداد نوجوانوں کی کم ہو رہی ہے، یہ بوڑھے ہیں اور بوڑھے بہت زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر انہیں خیال آیا کہ یہ تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے عورتوں کو چھوڑ دیا ہے اور لڑکوں کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ اب یہ بل پاس ہوا کہ ایسا کیا جائے کہ سال کے 1 سال تو لڑکوں کو زندہ رہنے دیا جائے اور اگلے سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح پاپولیشن بھی کنٹرول میں رہے گی اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بھی پکڑ میں آ جائے جو ہماری ریاست کو، ہماری خلافت کو ختم کرنے والا ہے۔ تو یہ تجویز فرعون کو پسند آئی۔ اور دیکھیں علماء اس کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم پر نینترن کرنا ہوتا ہے، جب بھی کسی قوم کو قابو میں کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ انہیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے بائی فورس یا پیار سے کہ تمہیں اپنی تعداد نہیں بڑھانی، تمہیں اس پر کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہی ہم ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بد کنٹرول پر بہت زیادہ کام کیا گیا۔ ہمیں یہ جھانسا دیا گیا کہ پورے ملک کے لوگ بد کنٹرول کرتے ہیں، حالانکہ ایک بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے، منصوبہ رکھتا ہے اور وہ برڈ پلس نہیں کھلاتا اپنی عورتوں کو۔ لیکن ہم مسلمانوں کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو اس سازش کا شکار نہ ہوا، اور ہم میں سے ہر ایک نے اس کو ایسے اپنایا کہ جیسے یہ قانونی الہامی کوئی حکم ہو، اور ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ مائنورٹی میں جب تک کوئی بھی رہے گا تو اس کو جو میجورٹی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپ کی نہیں سنیں گے، آپ کے حساب سے کوئی بھی قانون نہیں بنے گا کیونکہ آپ کی تعداد کم ہے۔ اور ہمیشہ سے غیر مسلموں کو یہ ڈر رہا کہ کہیں مسلمان میجورٹی میں نہ آ جائے، اور اس کے لیے وہ جو بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے پاس ایسا کوئی پلان نہیں تھا جو ہم کر پاتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے پاس بھی کوئی پلان نہیں تھا۔ ہر سال وہ اپنے بچے شہید کرا رہے تھے اور ہر سال وہ اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کی بیٹیوں کو کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ کیونکہ بیٹیاں انہیں اپنے حرم میں چاہیے تھی، اپنی عیاشی کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، تمام چیزوں کے لیے انہیں عورتوں کی ضرورت تھی، اور عورتوں کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن ان کا یہ خیال بھی خام خیال تھا، کیونکہ ایک مومنہ، ایک مسلمہ عورت کسی بھی فرعون کے خلاف سازش کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ اللہ کی بصیرت سے دیکھتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے سوچتی ہے، کیونکہ وہ اللہ اس کے دلوں میں منصوبہ ڈالتا ہے اور بات ڈالتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم آگے انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے۔ تو جس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال لڑکوں کو چھوڑ دینے کا سال تھا، اور جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال لڑکوں کو قتل کرنے کا سال تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے جسم میں حمل کے نشانات بھی نہیں اللہ نے رکھے جس سے کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ حاملہ عورت ہے، بلکہ ان کے حمل کو بھی اللہ نے چھپایا، اور اس قدر چھپایا کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس بات کو جانتی تھی کہ ان کے گھر ولادت ہونے والی ہے، اور وہ بہت پریشان تھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو روئے گا تو لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا، اور کوئی نہ کوئی جا کر ضرور بتا دے گا کہ اس کے گھر ولادت ہوئی ہے۔ پھر کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی ماں کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اتنے پیارے الفاظ۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو کیا مقام دیا، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ بہت ساری حکمتیں، بہت سارے منصوبے اللہ ہمارے دلوں میں بھی ڈالتا ہے، ہمارے اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے، ہمارے اپنے بچوں کی خیر خواہی کے لیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا یہ ساری جو تھاٹ ہے، یہ ساری جو حکمت ہے، یہ میری خود کی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے صرف نبیوں کی ماؤں کی طرف وحی نہیں کی، بلکہ ایک عام عورت کو بھی اس کے بچہ کیسے پالنا ہے، ایک عام عورت کی بھی اللہ نے رہنمائی کی ہے۔
کہ ایک عام عورت بھی اس بات کو سمجھ سکے کہ مجھے اپنے بچے کو کس طرح پالنا ہے اور کس طرح اس کی تربیت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اور اللہ نے فرمایا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دے، اور کوئی ڈر، کوئی خوف یا رنج نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ سو فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 7 سے 9 ہے نا۔ تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کسی نبی کے بارے میں اللہ نے گفتگو نہیں کی جتنی ڈیٹیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو کی نبوت، ان کی پوری زندگی کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ اللہ نے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا اتنا زیادہ ذکر کیا تاکہ امت مسلمہ یہ ان کے تمام باتوں سے اپنے لیے نصیحت اخذ کر سکے اور اپنی زندگی، اپنے ایمان، اپنے جنت کے سفر کو آسان بنا سکے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کیا کہ دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں یہ لگ جائے کہ تم پکڑی جاؤ گی، تمہارا بچہ پکڑا جائے گا، تو پھر کیا کرنا؟ پھر اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا اور غم نہ کرنا۔ اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں پتا چلا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تو خبر دے دی کہ یوسف علیہ السلام کوئی بہت مطلب وہ نبی بننے والے ہیں یا اللہ انہیں چن لے گا۔ اور اس کے بعد جب ان کے بھائی انہیں وہ کر دیتے ہیں، گم کر دیتے ہیں یا اپنے طور پر آ کے خبر سناتے ہیں کہ ہم نے اسے قتل کر دیا، تو یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے خواب دکھایا گیا اور وہ سچ ہو کر رہے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا ہے لوگوں نے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایک قدم آگے بڑھ کے زیادہ بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ ماں کے لیے اس بات کو برداشت کرنا بڑا مشکل تھا کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں بہا دے، کیونکہ ہر ماں جانتی ہے کہ دریا میں اگر میں نے بہا دیا اپنے بچے کو تو میرا بچہ تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں انشور کیا، اللہ نے انہیں یقین دلایا کہ تم بہا دو اور تم یقین رکھو کہ اللہ اس سے تمہاری طرف لوٹا دے گا، اور اس لیے لوٹائے گا کیونکہ اللہ کو تو اسے پیغمبر بنانا ہے نا۔ اور یہ کتنا بڑا وعدہ تھا، یہ کتنی بڑی تسلی تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیا تھا۔ اب دیکھیں کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی؟ کیا انہوں نے اپنی ممتا کو آڑے آنے دیا اس ڈیوٹی کو پورا کرنے میں؟ نہیں، کیونکہ انہیں ماں بھی ان کے رب نے بنایا تھا، تو وہ کیسے آنے دیتی؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس رب نے موسیٰ کی اب تک حفاظت کی ہے وہی بہترین حفاظت کر سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے ان کو پورا کیا، اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک صندوق منگایا، اس کے اندر ڈال دیا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ لیکن انہوں نے یہ کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنی بیٹی کو کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جانا اور دیکھتی جانا کہ یہ صندوق کہاں جا کر رکتا ہے۔ ان کی بہن جن کی عمر کچھ لوگوں نے 10 سال اور کچھ نے 20 سال لکھی ہے، وہ دریائے نیل کے کنارے کنارے چلتی رہی اور صندوق کو دور سے واچ کرتی رہی۔ کتنی عقل مند تھی، کتنی سمجھدار تھی۔ اور دیکھیں کیا ان کی بہن کو جان کا خطرہ نہیں تھا، ہے نا۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے صرف ماں باپ کے بارے میں بتایا ہے کہ تم کس طرح کا سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے بہت سارے رشتوں کے بارے میں بتایا ہے ہمیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹا بھائی تھا، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے، ان کی بہن بڑی تھی۔ اللہ نے یہاں بتایا کہ بڑی بہنوں کو کیسا ہونا چاہیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کی ٹیک کیئر کرنے والے،
کیوں؟ کیونکہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو بڑا ہو کر اللہ کا کام کرنا ہے، اور اگر وہ اللہ کا کام کرے گا، آپ نے اس کی کسی تربیت، کسی پرورش، کسی حفاظت میں اگر کوئی رول پلے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فراموش نہیں کرے گا۔ میں اور آپ بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی بات کر رہے ہیں نا، اللہ نے تو نہیں ضائع کیا ان کا چلنا، ان کا واچ کرنا، ان کا اپنے بھائی کو پروٹیکٹ کرنا، یہ سب اللہ نے دیکھا، یہ سب اللہ نے ہمیں بتایا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ محل کے قریب ایک دیوار سے جا لگے۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، وہ دریا کے کنارے جہاں سے ان کا محل کنیکٹڈ تھا، وہاں پر وہ غسل کر رہی تھی، وہ نہا رہی تھی، اور ان کی بہت ساری نوکرانیاں جو ان کے خدمت گزار ہوتی ہیں، جو ان لوگوں کو نہلاتی ہیں، وہ سب ان کے ارد گرد تھی۔ اور جب انہوں نے ایک صندوق دیکھا تو کہا کہ ملکہ عالیہ وہاں ایک صندوق ہے، کہا لے کر آؤ۔ لے کر آئے تو کہا کھولو اسے۔ کھولا تو دیکھا ایک پیارا سا بچہ ہے۔ حضرت آسیہ نے جب کپڑا ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور نبوت سے روشن تھا، اور جب ان کی نظر ان کے چہرے پہ پڑی تو ان کے دل میں آپ کے لیے شدید محبت اللہ نے پیدا کر دی، کیونکہ ایک عورت بغیر محبت کسی نوزائیدہ بچے کو نہیں پال سکتی ہے نا۔ اور بڑی قابل احترام ہے وہ عورتیں جو دوسرے کے بچوں کو اتنی محبت کے ساتھ پالتی ہیں اور اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کر رکھتی ہیں۔ جب فرعون کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ کوئی بچہ دریا سے بہہ کر آیا ہے اور آسیہ نے اسے اٹھا لیا ہے تو وہ بھاگا ہوا آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے، ورنہ جو قبطی ہیں وہ کیوں اپنا بچہ بہائیں گے۔ انہوں نے حضرت آسیہ سے کہا کہ تم اس بچے کو واپس قتل کرنے دو، کیونکہ یہ بنی اسرائیلی کا بچہ ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام شکل و صورت سے بنی اسرائیل کے بچے لگتے تھے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک نسلی اعتبار سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، چاہے وہ فرعون کا ہی بچہ اگر ہوتا تو وہ بھی پہچانا جاتا، اور یہ بنی اسرائیل کے بچے تھے اس لیے یہ بھی پہچانے جا رہے تھے۔ اور یوں بھی یہودی آج بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں فلسطین کے لوگوں کو کتنی خوبصورتی ہے ان کے اندر، اور یہ بھی کون لوگ ہیں؟ یہ بھی انہی کی نسل میں سے، بنی اسرائیل کی نسل میں سے ہیں، جو مسلمان ہو گئے، جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہیں لائے انہیں ہم یہودی کہتے ہیں، ہے نا۔ ہے نسل تو وہی جو آج ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال جب فرعون آیا تو حضرت آسیہ نے کہا کہ تم یہ دیکھو، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا تیرے لیے تو ہے، میرے لیے نہیں۔ زبان کی کہی ہوئی بات کب جا کر حقیقت بن جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا، اور واقعی فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈک تو نہ تھے، پر ہاں حضرت آسیہ کے لیے تو تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کو اعلیٰ پیمانے کی عورت کہا، جس کا ہم نے ایک بار اور ذکر ہم پڑھ چکے، اور وہ عورتیں کون سی ہیں؟ حضرت آسیہ، حضرت مریم بنت عمران، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ہے نا، جزاک اللہ۔ تو یہ نام وہ ہیں جن کو اللہ نے اعلیٰ ترین صفات کی عورتیں کہا، اور حضرت آسیہ کس کی بیوی تھی؟ فرعون کی تھی۔ اس کے باوجود وہ میرے اور آپ کے لیے، تمام مومنہ عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو جن عورتوں کو بھی یہ کمپلین ہے کہ ان کے شوہر بہت خراب ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے دین سے دور ہیں، تو انہیں حضرت آسیہ میں اپنے لیے مثال تلاش کرنا چاہیے کہ آپ کے شوہر کچھ بھی ہیں، اس سے آپ کے عمل میں، آپ کے قبر میں، آپ کے اللہ کے اجر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے عمل، میرے اور آپ کے خلوص، میرے اور آپ کے جدوجہد کا بدلہ دے گا۔ کسی کے شوہر کا بد کردار ہونا، کسی کے شوہر کا دین سے پھر جانا، کسی کے شوہر کا ایمان والا نہ ہونا، اسے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ۔
تو بہرحال جب حضرت آسیہ نے یہ کہہ دیا تو کہا عسیٰ ان ینفعنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے لیے فائدہ مند بنایا اور ان کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی وجہ بھی بنایا۔ پھر اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس جگہ میں پرورش کرنے کی جگہ عطا فرمائی جہاں سے ان کے قتل کا فرمان جاری ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمارے لیے کیسے راستے پیدا کرتا ہے، کن لوگوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے، جو ہماری دشمنی میں نکلے ہوتے ہیں اللہ انہیں ہمارا محافظ بنا دیتا ہے، حالانکہ وہ دل سے نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے محافظ بن جائے، لیکن اللہ انہیں بائی پریشر بھی محافظ بنا سکتا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں اسی طریقے سے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں تو یہ اپنی غلط فہمی وہ دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بھی کام لے سکتا ہے، اپنے بندوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، اور پھر چونکہ میری نیت خالص نہیں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بغیر کسی اجر کے واپس دھکیل سکتا ہے نا۔ تو فرعون ہی کا کھایا موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون ہی کے چھت کے نیچے رہے، لیکن اگر فرعون کے اندر خلوص نہیں تھا، اگر اس نے اللہ کے لیے اس کام کو نہیں کیا تو اسے کوئی بھی اجر نہیں دیا گیا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے۔ فرعون کو تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا نافرمان تھا، لیکن ہم تو اللہ کے نافرمان نہیں، اس کے باوجود ہمارے کام اللہ کے لیے نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم ضرور انشاءاللہ تعالی اس پر غور و فکر کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو گود لینے کے بعد سب سے پہلی جو پریشانی شروع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اور وہ ظاہر ہے فرعون حضرت آسیہ ان کی ماں تو نہ تھی، اس لیے وہ کہاں سے فیڈ کراتی۔ اب سارے درباری، سارے غلام، عورتیں، لونڈیاں سب پریشان اور دوڑ بھاگ کرنے لگے، کیونکہ اب تو یہ شہزادے تھے، یہ ملکہ نے انہیں گود لے لیا تھا، اور ان کا رونا سمجھے کہ محل کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کی بات تھی۔ سارے لوگ نے دوڑنا شروع کیا، اور جن کے بھی بچے چھوٹے تھے یا پیدا ہوئے ہوئے تھے وہ سب عورتیں آئیں تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا سکے، لیکن اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کے اس کو دودھ کو انہوں نے منہ نہیں لگایا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پینے دیا، یہاں تک کہ یہ سارے حالات ان کی بہن دور کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ان کے بھائی کو صندوق سے نکالا گیا، کس طرح ملکہ عالیہ نے اسے سینے سے لگایا، اسے چوما، پھر فرعون آیا، تب وہ ڈر گئی ہوں گی، لیکن پھر اللہ نے ان سے بھی انہیں محفوظ رکھا۔ اور پھر پورے دربار میں جب اس بات کا شور اٹھا کہ کون دودھ پلائے گا تو ان کی بہن قریب آئی اور معلوم کیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ کہا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہو یہ اس کا دودھ پی لے۔ تو جب یہ بات آسیہ کو پتا چلی تو انہوں نے کہا جلد سے جلد اس عورت کو میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ ماں آپ کو محل میں بلایا گیا ہے تاکہ موسیٰ کو آپ دودھ پلا سکیں۔ ان کی ماں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے بس اتنے ہی وقت جدائی رکھا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا، تم غم نہ کرو، میں اسے جلد لوٹا دوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جلد لوٹا دیا، لیکن کتنی حفاظتی انتظام کے بعد، سبحان اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں محل جاتی ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دودھ پلایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا۔ پھر جب آسیہ نے کہا تم روز آ کے یہاں دودھ پلا دیا کرو، انہوں نے کہا نہیں، میں غریب عورت ہوں، میں محنت مزدوری کرتی ہوں، میں کہاں آپ کے محل روز روز آ پاؤں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں خود بھجوا دیا کروں گی موسیٰ کو تمہارے گھر تاکہ تم اسے دودھ پلا سکو۔ اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی بہن کے درمیان بھی رہے اور ان کی پوری پرورش محل میں ہوئی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے، اور تقریباً سبھی لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بنی اسرائیلی ہیں، لیکن یہ کس کے بچے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ راز صرف ان کے گھر والوں کو پتا تھا کہ وہ کن کے بیٹے، اور ان کے والد کا بھی نام عمران آتا ہے نا۔ حضرت مریم کے بھی والد کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی والد کا نام عمران ہے۔
اور یہ دونوں الگ الگ عمران ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مکس اپ نہیں کرے گا اس کو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام محل میں پلتے رہے اور وہ جانتے تھے اندر سے کہ وہ بنی اسرائیلی ہیں، اور اس وجہ سے جو بنی اسرائیلی جو قبطی بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ ان کی وجہ سے دکھی رہتے تھے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صبح سویرے چہل قدمی کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ جو بنی اسرائیلی تھا وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے اس نے آپ کو آواز دی کہ اے موسیٰ دیکھو یہ شخص مجھے مار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے کے انسان کی محبت میں آگے بڑھ کر گئے اور انہوں نے جا کر اسے بچانے کی کوشش کی اور ایک پنچ مارا اس قبطی کو، تو قبطی اس پنچ کو برداشت نہیں کر سکا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا اور اس کی روح نکل گئی اور وہ انتقال کر گیا۔ اب اس شخص نے چلانا شروع کیا کہ اے موسیٰ میں نے تو تجھے صرف اس سے مجھے بچانے کو کہا تھا، تم نے تو اس کا قتل کر دیا۔ اور وہ شور مچانے لگا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں تو وہ آ بیل مجھے مار والی کنڈیشن ہو جاتی ہے نا۔ اور بنی اسرائیل، اللہ نے اس بات کو مینشن کیا، مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اخلاقی طور پر کتنی پستی میں چلے گئے تھے، اس کو بھی بتانا مقصد تھا کہ ایک انسان آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کی وجہ سے ایک مشکل میں گرفتار ہو رہا ہے اور آپ عین اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہے نا۔ تو جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ ساتھ دینے والا ہوتا ہے، وہ ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوتا، وہ وعدے نبھانے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کو اگر اس پر مشکل آ جائے تو اسے اکیلا چھوڑ دینے والا نہیں ہوتا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے اس اخلاقی خرابی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور انہوں نے لاش وہیں چھوڑی اور جلدی جلدی اپنے محل میں آ گئے اور محل میں آ کے چھپ گئے۔ وہ بہت زیادہ پشیمان تھے، بہت زیادہ دکھی تھے کہ ان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اور اس وقت مورخین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ وہ بہت زیادہ اور وہ پورے دن وہ وہاں سے نہیں نکلے، اپنے محل سے نہیں نکلے۔ اگلے دن یہ کھوج لینے کے لیے، خبر لینے کے لیے کہ کیا ہوا، جو رات قتل ہو گیا تھا اس کے بارے میں کیا چاروں طرف شور ہے اور کیا باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب صبح سویرے پھر گھر سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیلی پھر لڑ رہا ہے کسی قبطی سے۔ اور پھر جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار لگائی کہ اے موسیٰ یہ مجھے قتل کر دے گا، یہ مجھے مار ڈالے گا، تم میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم ہی فسادی ہو اور میں تمہارے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام الرٹ ہو گئے تھے، اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص خود ہی جھگڑالو ہے، ہر ایک سے جھگڑا کرتا ہے، اور میں نے بلا وجہ بغیر معاملے کو سمجھے ہوئے اس کی مدد کی اور ایک کا قتل ہو گیا میرے ہاتھوں۔ تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کی مدد کریں، جب بھی ہم کسی معاملے میں پڑھیں تو دونوں طرف کی سنیں۔ ایک طرف سن کر کسی بھی نتیجے تک پہنچنا اس انسان کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم ہے کہ ہم سے غلط فیصلہ ہونے کے چانسز ہیں، اور غلط فیصلہ ہمیں بہت آگے اللہ کے عذاب تک لے جا سکتا ہے۔ تو ہم بری الذمہ اس بنا پر نہیں ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے سامنے جو بات آئی میں نے اسی حساب سے بات کی، بلکہ اللہ کا بھی یہ حکم ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو دونوں طرف کی باتیں سن لینا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک طرف کی بات سن کر کبھی بھی کسی نتیجے پہ نہ پہنچنا، کیونکہ دوسرا اپنا جواب دینے کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہے، اور اسے بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے، اسے غیبت کہا گیا ہے، اور جو کہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کیوں منع ہے؟ کیونکہ ایک انسان اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے، اور اس کو مارا نہیں جاتا چاقو سے، بلکہ اس کی کردار کشی کر دی جاتی ہے۔ تو قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے کردار کا بھی قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے غیبت بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اللہ سے
معافی مانگی، اور ابھی وہ یہی ساری باتیں کر اور سوچ رہے تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا اریسٹ وارنٹ نکل گئے، تمہارے لیے فیصلہ ہو گیا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک قبطی کے قتل کی سزا ایک بنی اسرائیل کا قتل ہی ہو سکتا تھا۔ حالانکہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام شہزادے تھے، کیا اگر فرعون کے بیٹے سے قتل ہو جاتا تو کیا فرعون کے بیٹے کو سزائے موت دی جاتی؟ نہیں دی جاتی، ہے نا؟ لیکن یہ بنی اسرائیلی تھے، اس لیے ان لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم سال ہر سال تک غیر مسلموں کو اپنا دوست بنا کر رکھیں، ان کے گھر آئیں جائیں، کھائیں پیئیں، جو بھی کریں، لیکن جب کبھی پوری کمیونٹی کی طرف سے ایک فیصلہ ہوگا تو اس کے اثر ہمارے اوپر بھی ہوں گے، اس کے اثرات سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ غیر مسلموں کا ساتھ دیا، ہمیشہ ان کی طرح کا رہن سہن سب کچھ اپنایا، پھر بھی اگر انہوں نے حق کی کوئی بات کی تو انہیں گرفتار بھی کیا گیا، سزائیں بھی دی گئی، اور انہوں نے اس معاملے میں کوئی بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیا، ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ چاہتے تو ایک شہزادے کا سا سلوک کر سکتے تھے، لیکن ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام شہزادہ بعد میں تھے، پہلے وہ بنی اسرائیلی تھی، اور وہ جو ایک قبطی تھا، ایک نارمل آدمی تھا، عوام الناس میں سے تھا، لیکن ان کے لیے ایک قبطی کی جان ایک فرعونی شہزادے سے زیادہ تھی، ہے نا؟ اپنے لوگوں کی جانوں کی قیمت یہ اسی طرح لگایا کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہیں پر اپنی بات روک لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ میں سے اگر کسی کے پاس وہ ہے تیاری ہے، نوٹس ہے، کوئی پوائنٹ ہے تو آپ اس کے بعد رکھیں گے۔ میں پہلے دعا پڑھ لوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔